پھر ایک گرانڈیل بہادر گھوڑا بڑھا کر میدان میں آیا۔ امیر قزغن نے دونوں طرف نظریں دوڑائیں۔ بعض بہادر اس کے مقابلے سے جان چرانے لگے اور انہوں نے امیر قزغن سے آنکھیں ملانے کے بعد گردنیں نیچے کر لی۔ امیر قزغن کی نظریں سب کا جائزہ لیتے ہوئے تیمور تک پہنچی۔ تیمور امیر قزغن کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ امیر کی نظریں جیسے ہی تیمور پر ٹھہری، تیمور نے گھوڑے کو ایڑ دی اور ہوا کی طرح اڑتا ہوا اپنے مد مقابل کے پاس پہنچ گیا۔ بہادروں میں کھلبلی مچ گئی۔ گردن جھکانے والوں نے تیمور کو حیرت سے دیکھا، دوسرے بہادروں نے تیمور کو حقارت سے دیکھا۔ شہزادی الجائی خاتون کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سہیلیاں آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگنے لگیں۔ لال تری اور عبداللہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دور ایک پیڑ کے نیچے کھڑے پیار کی باتیں کر رہے تھے، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ اس پورے مجمع میں صرف امیر قزغن ہی تھا جس کا چہرہ تاثرات سے خالی تھا۔ وہ بڑے غور سے میدان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گرانڈیل بہادر پوری طرح آہن پوش تھا، سر پر آہنی خود، گردن کے گرد دوہری زنجیروں کا گلو بند، سینہ بند، غرض وہ تمام مروجہ اسلحے سے پوری طرح لیس تھا۔ اس نے ایک 17 سال کے لڑکے کو اپنے مقابل دیکھا تو زور کا قہقہہ بلند کیا اور اپنی بھاری لامبی تلوار سے تیمور پر ایک بھرپور وار کیا۔ تیمور کے شانے پر ڈھال کسی ہوئی تھی۔ تیمور چاہتا تو اس وار کو اپنی ڈھال پر روک سکتا تھا، لیکن اسے آج اپنی شمشیر کو شمشیر تیمور ثابت کرنا تھا۔ اس نے تلوار کا وار تلوار پر روکا اور پھر کلائی کو پھرکی کی طرح گھمایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ گرانڈیل کی تلوار اس کے مضبوط پنجے سے چھوٹ کر ہوا میں رقص کرتی ہوئی دور جا گری۔ پورے ماحول پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگ سکتے میں آ گئے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ طاقتور شمشیر زنی کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ خود تیمور کا مقابلہ کرنے والا بہادر اپنی جگہ بت بن کر رہ گیا۔ بہادر تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے تیمور کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے تیمور سے کچھ کہا۔ تیمور نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور دایاں ہاتھ بہادر کی طرف بڑھا دیا۔ گرانڈیل بہادر نے بڑی عقیدت سے سر جھکا کر تیمور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ لوگوں کو جیسے ہوش آ گیا، انہوں نے نعرہ تحسین بلند کرنا شروع کر دیے۔ شہزادی الجائی خاتون کا چہرہ غنچے کی طرح ایک دم کھل گیا، لیکن اس کی یہ خوشی پھر گہنا گئی۔ ایک اور بہادر گھوڑا اڑاتا ہوا تیمور کے مقابل پہنچ گیا۔ تیمور کا ہاتھ نیام تک پہنچنا ہی تھا کہ بہادر نے تیزی سے حملہ کر دیا۔ تیمور کے ہاتھ میں بجلیاں بھری تھیں۔ اس نے تیزی سے تلوار کھینچی، پھر تلواریں اتنے زور سے ٹکرائیں کہ ان میں سے چنگاریاں نکل پڑیں۔ تیمور مقابلے کے لیے پوری طرح تیار نہ ہو سکا تھا، اس لیے اسے مدافعت کرنا پڑی، لیکن فوراً ہی اس نے تلوار الگ کر کے بہادر پر حملہ کر دیا۔ بہادر نے بھی یہ وار تلوار پر ہی روکا، مگر لوگوں کی نظروں میں ایک بار پھر ویسا ہی منظر گھوم گیا۔ بہادر کی تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی بہت دور جا گری۔ تیمور نے 5 بہادروں کی تلواریں اسی طرح اڑا کر اپنی شمشیر زنی کو تسلیم کرا لیا تھا۔ اب کوئی بہادر خود سے اس کے مقابلے پر جانے کو تیار نہ تھا۔ امیر قزغن دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے تیمور کے مستقبل کے لیے کئی فیصلے کر ڈالے، لیکن اس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ امیر قزغن نے دیکھا کہ ہر بہادر تیمور کے سامنے جانے سے کترا رہا ہے، تو اس نے ایک بہت خودسر سرکش بہادر کو مقابلے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنا گھوڑا میدان کی طرف بڑھایا، مگر بڑی بے دلی سے۔ اس کی قسمت تھی کہ بے عزتی سے بچ گیا۔ اس کی عزت ایک بے زبان جانور بچا گیا۔ بہادر نیم دلی سے تیمور کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس وقت جنگل سے ایک ہرن نکل کر میدان میں بھاگنے لگا۔ امیر قزغن کے پڑاؤ کی وجہ سے اس جنگل کے تمام جانور اور چرند پرند یا تو بھاگ نکلے تھے یا بہادروں کے تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ اس وقت اس ہرن کا اس طرح میدان میں آنا امیر قزغن کو بدشگونی محسوس ہوا۔ تاتاری ہر چند مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آباء و اجداد کی بعض کمزوریاں ان میں ابھی تک موجود تھیں۔ امیر قزغن نے ہرن کو دیکھا اور تیمور کو آواز دی، جانے نہ پائے یہ کمبخت۔ اس آواز کے ساتھ تیمور نے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا، ترکش اتارا، تیر جوڑا، مگر ہرن قلانچیں بھرتا اس کی زد سے دور نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن اور تیمور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وقت بہادروں کی صف میں سے 10-12 بہادر اور نکلے اور وہ بھی تیمور کے پیچھے چل پڑے۔ یہ وہ بہادر تھے جنہوں نے تیمور کی بہادری کو دیکھ کر اس کی عظمت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب وہ اس کے غلام تھے اور اسے آقا سمجھ کر اس کی مدد کو جا رہے تھے۔ ہرن جھگاٹیاں دیتا اور تیمور گھوڑا اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ تیمور نے کئی بار نشانہ لینا چاہا، مگر ہرن زوردار تھا۔ میدان ختم ہونے پر چٹانی علاقہ آ گیا، مگر تیمور نے ہرن کا پیچھا نہ چھوڑا اور آخر اسے جا لیا۔ تیمور کے حملے سے ہرن زخمی ہوا اور اس کی رفتار سست پڑ گئی۔ تیمور نے گھوڑا اور تیز کر دیا۔ زمین ہموار نہ تھی، اونچی نیچی چٹانوں پر دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ تیمور ہرن کے بالکل سر پر پہنچ گیا۔ ہرن ایک اونچی جگہ جا کر ٹھہرا، پھر ایک دم دائیں جانب گھوم گیا۔ تیمور اس کے بالکل قریب تھا۔
اس نے تیز رفتار گھوڑے کو روکنا چاہا مگر گھوڑا اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے ہرن گھوما تھا۔ اس اونچائی کے دوسری طرف ایک چوڑا نالا تھا جو تیمور کو نظر نہ آیا اور اب اس کا گھوڑا نالے کے منہ پر تھا۔ اتنا وقت نہ تھا کہ تیمور راسیں کھینچ کر خود کو نالے میں گرنے سے بچا سکے یا اسے دائیں بائیں گھما سکے۔ تیمور کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ گھوڑے کو نالا پار کرنے پر مجبور کرے۔ اس نے تیزی سے گھوڑے کو مہمیز کیا۔ وفادار جانور ہوا میں اچھلا اور پوری قوت سے نالا پار کرنے کے لیے جست لگائی، لیکن پہاڑی نالا اس کی جست سے زیادہ چوڑا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے کی اگلی ٹانگیں تو دوسرے کنارے پر پہنچ گئیں لیکن پچھلی ٹانگیں نالے میں جھول گئیں۔ قدرت نے اس وقت تیمور میں بلا کی پھرتی بھر دی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں پیر رکابوں سے آزاد کیے اور گھوڑے سے جست لگا کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تیمور تو بچ گیا مگر اس کا وفادار جانور اس پر قربان ہو گیا۔ گھوڑا 30 فٹ نیچے نالے میں گر کر مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب تیمور کے ہمدرد اور مطیع بہادر اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تیمور بڑے اطمینان سے دوسرے کنارے پر ٹہل رہا ہے اور اس کا گھوڑا نیچے گہرے نالے میں مرا پڑا ہے۔ وہ سخت حیران تھے کہ تیمور نے اتنا چوڑا نالا کیسے پار کیا، اور اگر تیمور گھوڑے کی پیٹھ پر تھا تو اس کا بچ جانا عجوبہ یا معجزے سے کم نہ تھا۔ بہادر نالے کے ساتھ ساتھ دور دور تک چلے گئے۔ ایک جگہ نالے کو پایاب دیکھ کر اسے پار کر کے تیمور کے پاس پہنچے۔ تیمور نے جب انہیں اس حیرت انگیز حادثے کی تفصیل بتائی تو وہ فرط محبت سے تیمور سے لپٹ گئے اور اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ پھر جب میدان میں واپس آ کر بہادروں نے یہ باتیں امیر قزغن کو بتائیں تو اس نے بڑے تجربے کی بات بتائی۔ اس نے کہا، ہر بہادر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شمشیر زن اور تیر انداز ہو، لیکن ایک قائد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں بجلی کی سی پھرتی اور قوت فیصلہ کی تیزی ہو۔ اس وقت ہر ایک کی زبان پر تیمور کا نام تھا۔ شہزادی، لالتری اور عبداللہ تو تیمور کے گرد بھنورے کی طرح منڈلا رہے تھے۔ تیمور امیر قزغن کے پاس کھڑا تھا اور تمام بہادر اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ بہادر جو تیمور کی اہلیت کے قائل ہو گئے تھے وہ اسے بڑی محبت اور خلوص سے دیکھ رہے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اسے دیکھ تو رہے تھے لیکن ان کی نظریں حسد اور جلن میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس رات امیر قزغن نے خیمہ گاہ کے سامنے تمام بہادروں کی ضیافت کی۔ یہ دعوت دراصل تیمور کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ رات گئے جب ضیافت ختم ہوئی تو امیر قزغن نے کھنکتی آواز میں اعلان کیا، آج سے پورے 15 دن بعد یعنی اگلے جمعے سے اگلے جمعے کو برلاس قبیلے کے سردار طراغائی کے بیٹے تیمور کی شادی ہماری پوتی الجائی خاتون کے ساتھ ہوگی۔ یہ اعلان بالکل غیر متوقع تھا۔ خود تیمور کو بڑی دیر بعد اپنے کانوں پر یقین آیا۔ ہر بہادر یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا، لیکن بہادروں کی اکثریت نے اس رشتے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ کچھ بہادروں کو یہ رشتہ پسند نہ آیا، شاید وہ خود اس کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ امیر قزغن نے تاتاری قبائل کی متحدہ قوت کی مدد سے شمال کے تراخان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قبائلی سرداروں کو یہ زوم تھا کہ قزغن کو ان کی وجہ سے سمرقند کی عمارت ملی ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک قزغن کے بعد امیر سمرقند بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب تیمور ان کی راہ میں حائل ہو رہا تھا اور ان کے خواب کے تار بکھر گئے تھے۔ امیر قزغن نے قوت بازو سے ان سرداروں کو اپنے قابو میں رکھا تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ سہارا جب تیمور بن کر اس کے سامنے آیا تو امیر قزغن اسے فوراً سینے سے لگانے پر آمادہ ہو گیا۔ الجائی خاتون بڑی دیدہ زیب اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ اس کا حسن یکتائے زمانہ تھا۔ چھریرا بدن، درمیانہ قد، موٹی موٹی غلافی آنکھیں اور عمر 15 برس یا کہ 16 کے سن کے مصداق۔ وہ چلتی تو فتنے جگاتی، گلاب کی لرزیدہ شاخ کی طرح، ہنستی تو پھول برستے۔ ستارہ شناس اس کے درخشندہ مستقبل کی پہلے ہی پیشین گوئی کر چکے تھے۔ آج وہ اس ہستی کی دلہن بننے جا رہی تھی جو تاریخ میں فاتح اعظم اور لرزندہ جہان کے نام سے مشہور ہوا۔ سکندر کی فتوحات اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیمور نے اپنے باب طراغائی کو شہر سرسبز سے بلوایا، انہیں یہ پیغام بھیجا کہ مولانا زین الدین کو اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ میدان میں بچھے ہوئے قالین مہمانوں کے لیے کم پڑ گئے۔ دوسرا فرش بچھایا گیا۔ امیر سمرقند کی دعوت سے کون انکار کر سکتا تھا؟ شہزادی الجائی خاتون کو اس کے خیمے میں دلہن بنایا جا رہا تھا۔ مشتائیں اسے سنوار رہی تھیں، سہیلیاں اور کنیزیں پروانہ وار صدقے ہوئے جا رہی تھیں۔ الجائی کو پہلے عرق گلاب سے غسل دیا گیا، اس کے لامبے بالوں میں پہلے روغن کجند لگایا گیا، پھر ان بالوں کو گرم گرم دودھ سے مل مل کر دھویا گیا۔ بال ریشم کی طرح نرم ہو گئے۔ اس کے مرمری بدن اور دراز بالوں کو نرم کپڑے سے پونچھ کر خشک کیا گیا۔ بالوں میں کنگھی کر کے مانگ نکالی گئی، لیکن انہیں نہ تو گوندا گیا اور نہ میڈیاں بنائی گئیں۔ جب شہزادی کو زرہ و زری کا سرخ عروسی جوڑا پہنایا گیا تو لالتری نے سب سے پہلے دوڑ کر شہزادی کو سینے سے چمٹا لیا۔ شہزادی کا سینہ اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لالتری آہستہ سے شہزادی کے کان میں بولی کہ یہ دھڑکنیں جب دھڑکنوں سے ملیں گی تو طوفان رک جائے گا۔
بڑکیلے چمکدار عروسی جوڑے پر شہزادی کو ایک گنگا جمنی کا کام اور اس کا لامبا سا جبہ پہنایا گیا۔ شہزادی کے شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بال، اس کے درمیان دمکتا چمکتا مکھڑا جیسے کالی کالی بدلیوں سے چاند آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ شہزادی کے کانوں میں آویزے ڈالے گئے اور گلے میں زمرد کا گلو بند۔ سر پر طلائی ٹوپی پہنائی گئی جس میں ریشمی پھولدار ترا لٹک رہا تھا۔ نکاح شرعی انداز میں محفل میں پڑھایا گیا۔ مولانا زین الدین قاضی کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے دلہا دلہن کے نام بآواز بلند پکارے۔ دلہا نے ایجاب و قبول کے فقرے دہرائے۔ نکاح نامے پر معتبر گواہوں کے دستخط ہوئے۔ نکاح کا خطبہ پڑھنے سے پہلے دلہن کو محفل میں بلوایا گیا۔ لڑکی کی رضامندی معلوم کرنے کا تاتاریوں میں یہی دستور تھا۔ اگر لڑکی محفل میں آ جائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی عقد پر رضامند ہے۔ دلہن الجائی خاتون سجی دھجی لجاتی ہوئی سہیلیوں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں محفل میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ دلہن محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھی اور خطبہ نگاہ ختم ہوتے ہی پھر اپنے خیمے کے اندر واپس چلی گئی۔ ذرا دیر بعد وہ پھر فتنے اٹھاتی اور جادو جگاتی محفل میں لائی گئی۔ اب اس پر دوسری ہی بہار تھی۔ اس کے مرمری بدن پر عروسی جوڑے کی بجائے صرف شب خوابی کی عبا اور اوپر جبہ تھا۔ چہرے پر آٹے کے چاول کا پاؤڈر اور غازہ لگایا گیا تھا جس میں سے اس کا حسن اور نکھر آیا تھا۔ اس کے دونوں بھووں کے درمیان کسی درخت کے پتے کے عرق سے ایک سیاہی مائل نیلا خط کھینچا گیا تھا۔ اس خط نے اس کی پیشانی کی تابندگی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ دلہن شہزادی جب شرماتی، لجاتی اور گھبراتی مہمانوں کے درمیان سے گزری تو امیر قزغن نے مٹھی بھری اور دلہن کے سر پر سے موتی نچھاور کیے اور حکم دیا کہ نقاروں پر ضرب لگائی جائے۔ تاتاری جشن اور جنگ دونوں موقعوں پر نقارے ضرور بجواتے تھے۔ مولانا زین الدین نے بلند آواز سے کہا، دلہا اور دلہن پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ حاضرین محفل نے آمین کہہ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دلہن پھر زنانے خیمے میں چلی گئی۔ امیر قزغن نے اپنے سرداروں اور مہمانوں میں انعام و کرام کی بارش کر دی۔ تلواریں، خنجر، خلتیں، دیبا، زربفت کی اور بہت سے نفیس نفیس چیزیں دی گئیں۔ تمام مہمان خوش تھے مگر امیر قزغن کو ایک بات کا ملال تھا۔ اس کے 2 سردار اس محفل میں شریک نہیں ہوئے۔ ایک تو تیمور کا چچا حاجی برلاس، دوسرا الجائی کے قبیلے کا سردار با یزید جلائر۔ جشن کا بازار گرم ہوا۔ مہمان ٹولیاں بنا کر ادھر ادھر جا بیٹھے، کچھ قالینوں پر، کچھ ہری بری گھاس پر اور کچھ فرش زمردی پر۔ داستان گوؤں نے چھتارے کی دھیمی دھن پر تاتاریوں کی رزمیاں داستانیں چھیڑ دیں۔ جب اس موسیقی پر داستان گوؤں کی پاٹدار آوازیں بلند ہوئیں تو سما بند گیا۔ یہ داستان گو الفاظ و آواز کے اتار چڑھاؤ میں ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے شامل کر کے داستان میں حقیقت کا رنگ بھرتے اور سامعین جھوم جھوم اٹھتے۔ اسی دوران شام ہو گئی۔ غلام مشعلیں اور قندیلیں لے کر آ گئے۔ پھر کیا تھا، درختوں کے نیچے سے دریا کے کنارے تک کہکشاں سی کھنچ گئی۔ پھر سینیوں میں لگا ہر ایک کے سامنے محضر پیش کیا گیا۔ گھوڑوں کے پٹوں کے کباب، گرم گرم بھاپ اٹھتی ہوئی اور بھیڑوں کے سالم بھنے ہوئے بچے جنہیں دیکھ کر اشتہا بڑھتی ہے۔ روٹیاں موٹی موٹی جو کے آٹے کی، ان روٹیوں پر شہد چپڑا ہوا۔ مہمانوں نے دل بھر کر کھانا کھایا اور کھانے کی تعریف کی۔ دلہن شہزادی آخری بار محفل میں آئی۔ اس وقت تیمور محفل میں موجود نہیں تھا۔ اسے اس کے خیمے میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ دلہن کے آخری پھیرے میں اسے رخصت کرانے آئے۔ دلہن خرامہ خرامہ مہمانوں کے درمیان سے گزر کر فرش محفل کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ اس وقت تیمور ایک عربی گھوڑے پر سوار فرش قالین تک آیا۔ تیمور کے گھوڑے کی زین کی اونی اور ریشمی جھالریں قالین کا منہ چومتی معلوم ہوتی تھیں۔ تیمور نے دزدیدہ نظروں سے حاضرین محفل کو دیکھا، پھر دلہن شہزادی کو پھول کی طرح فرش سے اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا اور خیمہ عروسی کا رخ کیا۔ خیمہ عروسی میں الجائی خاتون کے میکے کی عورتیں، سہیلیاں اور کنیزیں جہیز کے سامان کو حفاظت سے صندوقوں میں دھر رہی تھیں۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی تو وہ جلدی جلدی صندوق بند کر کے دلہن کے استقبال کو کھڑی ہو گئیں۔ تیمور دلہن کو خیمے پر لے کر پہنچا۔ پہلے دلہن کو اتارا، پھر خود گھوڑے سے اترا۔ اس نے دلہن کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر بھیج دیا، خود باہر انتظار کرنے لگا۔ خیمے میں موجود تمام سہاگنوں نے بڑھ کر دلہن کا استقبال کیا، پھر انہوں نے دلہن کا جبہ اتار دیا۔ اب شہزادی کے بدن پر صرف کھلی آستینوں کی ایک عبا باقی رہ گئی تھی۔ شہزادی حیا سے پانی پانی ہو گئی۔ عورتیں ایک ایک کر کے باہر نکلیں اور تیمور کو سلام کر کے رخصت ہو گئیں۔ تیمور دبے پاؤں خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس رات الجائی اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹی ہوئی لہروں کے دھیمے نغمے اور نقاروں کا بے ہنگم شور سنتی رہی۔ صبح کو جب وہ امیر قزغن کو سلام کرنے گئی تو سب سے پہلے اس نے امیر سے لال تری اور عبداللہ کی شادی کی اجازت حاصل کی۔ حاکم ہرات نے حکم دیا، سفیروں کو پیش کیا جائے۔
دو نوجوان قلعہ ہرات کے اس کمرے میں لائے گئے جہاں ہرات کا خود سر اور خود مختار حاکم ملک معز الدین حسین اپنے سرداروں کے ساتھ بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حکومت سمرقند کے امیر قزغن کا ایک ضروری پیغام لے کر آئے تھے۔ دونوں کی عمریں یکساں اور صورتیں بھی تقریباً ملتی جلتی تھی۔ سفیروں نے حسب دستور حاکم ہرات کو کورنش تعظیم پیش کی اور نظریں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے۔ ملک معز الدین نے ایک سفیر سے پوچھا، تمہارا نام؟ عبداللہ، سفیر نے جواب دیا۔ ملک دوسرے سفیر سے مخاطب ہوا، تمہارا نام؟ عبداللہ، اس نے بھی ادب سے جواب دیا۔ والی ہرات کی تیوریاں ایک دم چڑھ گئیں، گرج کر بولا، بدتمیز ذلیل کتو، تم والی ہرات سے مذاق کر رہے ہو؟ ایک عبداللہ نے کہا، اے والی ہرات، یہ مذاق ہرگز نہیں ہے، ہم دونوں عبداللہ ہیں اور حاکم سمرقند امیر قزغن کا ایک اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہماری توہین نہ کیجیے۔ سفیر کی توہین سفیر بھیجنے والے کی توہین ہوتی ہے، اس کے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ والی ہرات کو اور زیادہ تاؤ آ گیا اور بولا، تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، دیکھیں تمہارا امیر ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ دوسرا عبداللہ جواب دینے والا تھا کہ قلعہ ہرات کا قاضی تاج الملک جو ملک معز الدین کے برابر بیٹھا تھا بول پڑا، اے ملک ہرات کے خود مختار تاجدار، یہ دونوں سفارتکار ہیں، ان کا کام اپنے آقا کا پیغام پہنچانا اور جواب لے جانا ہے، انہیں نہ تو مذاق کرنے کا حق ہے اور نہ روب ڈالنے کا حکم۔ ملکی اور سیاسی دستور کے مطابق سفیروں کا پیغام سننا اور ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ جو حاکم سفیروں کو قتل کرتے ہیں وہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں۔ قاضی تاج الملک ملک ہرات کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا، دربار میں سوائے اس کے اور کوئی اس وقت تک گفتگو نہ کر سکتا تھا جب تک ملک معز الدین حسین اسے خود اجازت نہ دے۔ ملک انتہائی اجڑ اور بد دماغ قسم کا افغان حکمران تھا۔ مغلوں کی جہالت اور تاتاریوں کی سرکشی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن وہ بڑا شمشیر زن اور جاہ و جلال کا حکمران تھا۔ جبھی تو وہ نہ شمال کے مغل خانے اعظم کی پرواہ کرتا اور نہ ہی سمرقند کے امیر قزغن کو خاطر میں لاتا۔ قاضی کی باتوں کا اس پر تھوڑا بہت اثر تو ہوا، لیکن اسے غصہ آ جاتا تو اس پر قابو پانے میں بھی دیر لگتی تھی۔ منہ بنا کر بولا، ملکی اور سیاسی دستور کا خیال تو بعد میں رکھا جائے گا، پہلے یہ بتایا جائے کہ دو سفیروں کا ایک نام کیوں رکھا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی جاہلانہ سوال تھا، ایک نام کے کتنے ہی آدمی ہوتے ہیں؟ یہ تو محض اتفاق تھا کہ سمرقند کے دونوں سفیروں کا ایک ہی نام تھا۔ ان سفیروں میں ایک عبداللہ تو امیر تیمور کا خانہ زاد غلام تھا اور دوسرا عبداللہ تیمور کے رسالے کا ایک کم سن سوار تھا۔ جس وقت سمرقند کے حاکم امیر قزغن نے تیمور سے سفارت پر بھیجنے کے لیے دو قابل اعتماد آدمی طلب کیے تو تیمور نے ان دونوں کو پیش کر دیا۔ اسے بھی انہیں پیش کرتے ہوئے یہ خیال نہ گزرا کہ ان دونوں کے نام، عمریں اور کسی حد تک صورتیں بھی یکساں تھیں۔ پہلی نظر میں دونوں عبداللہ آپس میں جڑواں بھائی دکھائی دیتے تھے۔ قاضی نے دیکھا کہ ملک معز الدین کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے ایک اور الٹا سوال کر دیا ہے تو بات کو ختم کرتے ہوئے بولا، اے تاجدار، یہ بیچارے تو سفیر ہیں، ایک نام کے دو آدمی بھیجنے کی غلطی تو ان کے آقاؤں سے ہوئی ہے، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ ملک معز الدین کو قاضی کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ ایک سفیر سے پوچھا، تیرا آقا کون ہے؟ جس سفیر سے سوال کیا گیا وہ تیمور کا خانہ زاد غلام عبداللہ تھا۔ اس نے بڑے فخر سے جواب دیا، میرا آقا شہر سرسبز کا سردار تیمور گورگانی ہے۔ ملک کے جیسے آگ لگ گئی، حقارت سے بولا، کون تیمور؟ وہ تراغائی کا نالائق بیٹا، قبیلہ برلاس کا آوارہ گرد، امیر قزغن کا داماد بن جانے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ عبداللہ اپنے آقا کی توہین برداشت نہ کر سکا، بگڑ کر بولا، والی ہرات میرے آقا کی توہین کر رہے ہیں، میں بغیر پیغام دیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو واپس نہیں جا سکتا، ملک دانت کٹکٹاتے ہوئے بولا، میں تجھے قید میں رکھوں گا، تیرے آقا میں ہمت ہو تو چھڑا لے جائے۔ قاضی ہرات اپنی جگہ بڑا جذبز ہو رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ حاکم سمرقند کے سفیر ہیں، ان کے ساتھ ذرا بھی زیادتی ہوئی تو امیر قزغن ہرات کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ہرات اگرچہ افغان قبائل کی ایک مضبوط ریاست تھی، لیکن امیر قزغن تمام تاتاری قبائل کا حاکم اعلیٰ تھا، اس سے ٹکر لینا ہرات کے لیے کسی طرح مناسب نہ تھا۔ قاضی نے ملک کو سمجھانے کی کوشش کی، اے والی ہرات، ایک آزاد اور خود مختار تاجدار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ معمولی سفیروں سے بحث کرے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس کا اور کیا پیغام لائے ہیں۔ قاضی ہرات کا یہ حربہ کام کر گیا۔ ملک معز الدین فوراً بولا، قاضی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ان ادنا اور ذلیل آدمیوں سے ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، یہ تو واقعی بڑی ذلت کی بات ہے، آپ نے یہ ہمیں پہلے ہی کیوں نہ بتایا؟ قاضی صاحب دل میں بہت خوش ہوئے کہ چلو کسی طرح ملک معز الدین حسین کا غصہ تو ٹھنڈا ہوا۔ وہ بولے، والی ہرات کی کوئی ذلت نہیں ہوئی، آپ نے ان سے گفتگو کر کے ان کی عزت افزائی کی ہے، یہ آپ کے احسان مند رہیں گے کہ آپ نے انہیں بات کرنے کا اعزاز بخشا۔ اچھا یہ بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے ملک معز الدین نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا، قہقہے کی گونج کم ہوئی تو بولا، ہاں قاضی صاحب، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟
قاضی نے جواب دیا، ان کو حکم دیجئے کہ یہ پیغام سنائیں، اگر پیغام خط کی صورت میں ہے تو خط پیش کریں۔ عبداللہ نے کہا، پیغام زبانی ہے اور جواب بھی زبانی مانگا گیا ہے۔ یہ پیغام حاکم سمرقند امیر قزغن کی طرف سے ہے، تمام تاتاری قبائل کا سردار اعلیٰ ہے، جس کی سلطنت ایران سے ماورن نہر بخارا اور ترکستان تک پھیلی ہے، جسے بلاد شمال کے خان اعظم نے حکومت کا پروانہ دیا ہے۔ وہ امیر قزغن والی ہرات ملک معز الدین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ والی ہرات غرور سے اکڑ گیا، بولا، امیر قزغن واقعی ایک بڑا حاکم ہے، میں بھی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے عبداللہ نے فوراً لقمہ دیا۔ والی ہرات، ابھی امیر قزغن کا پیغام مکمل نہیں ہوا،